آپ نے اپنی شوگر ریورس کی 2004 سے لے کے 2022 تک آپ کو شوگر رہی، اور 22 کے بعد آپ کی شوگر اب بالکل ختم ہو گئی. اب آپ میٹھا بھی کھا لیتے ہیں. میں نے اکثر کیک کھایا نا. ہاں بالکل، آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے ابھی کیک بھی کھایا. تو ڈائٹری چینج ایسا کیا میجر چینج تھا تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے بالکل اور وہ اس سے فائدہ لیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خوراک میں 3 چیز ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹ. تینوں کا بیلنس ہوگا تو بیلنس بنے گی نا. ہم جو خوراک پاکستانی کھاتے ہیں، نان، چنے. نان ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ ہے، چنوں میں تھوڑی سی پروٹین ہوگی، باقی سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں. باقی جو تیل ہوگا وہ مارکیٹ کا گندا تیل ہوگا، وہ فیٹ بالکل نکمے والا فیٹ ہوگا. یہ خوراک جو ہے اس کو آپ نے یہیں پہ بند کرنا ہوگا. نان چنے کراس. چنے پھر بھی ٹھیک ہے چمچ کے ساتھ، لیکن نان تو یوں سمجھ لیں کہ یہ میدا ہے. دیکھیں پاکستان تو غریب ملک ہے، یہاں پہ تو 45% لوگ بیچارے محنت مزدوری کرنے والے، سطح غربت سے نیچے وہ ہوتے ہیں. غریبوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ شوگر جس خوراک سے ہوتی ہے، آج سے 3.5 سال پہلے تک کسی ڈاکٹر کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس چیز کا نام لیتے. ڈاکٹروں کے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں. یار میٹھا تو 1 چمچ ہوگا، چائے میں نے آپ پی ہے اس میں 1 چمچ ہوگا میٹھے کا. لیکن میں جب نان کھاتا ہوں صبح، 100 گرام کا اگر نان ہے تو اس میں 70 گرام شوگر ہے. کو 17-18 چمچ بنتے ہیں شوگر کے. وہ 1 چمچ میں چائے میں پرہیز کر رہا ہوں اور 17-18 چمچ شوگر میں 1 نان میں کھا رہا ہوں. میری پروٹین کدھر گئی ہے؟ ہم پروٹین کھانے والی قوم ہی نہیں ہے. پروٹین پہ سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کو جو اس کا میرٹ بنتا ہے نا پروٹین کا، وہ دو. آپ کی خوراک میں جو 3 پارٹ ہیں، اس میں فیٹ اسینشیل ہوتے ہیں. آپ کو اسینشیل فیٹی ایسڈ، آپ نے نام سنا ہوگا، میڈیکل میں ہوتا ہے اسینشیل فیٹی ایسڈ. مطلب فیٹس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارا دماغ فیٹس پہ چلتا ہے، ہمارے ہارمونز ہیں فیٹس پہ ہوتے ہیں، جو ٹیسٹوسٹرون ہوتے ہیں خواتین کے، جو ایسٹروجن ہوتے ہیں، سارے یہ فیٹ سے بن رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ پروٹین ہے. پروٹینز آپ کی بلڈنگ بلاکس ہیں. جیسے یہ بلڈنگ اینٹوں سے بنی ہے، ہماری باڈی امینو ایسڈ سے بنی ہے. امینو ایسڈ کیا چیز ہوتے ہیں؟ پروٹین سے آتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. آپ کا پورا سٹرکچر پروٹین پہ کھڑا ہے. تو اسینشیل امینو ایسڈ بھی ہوتے ہیں، یہ میڈیکل کا لفظ ہے. اسینشیل فیٹی ایسڈ ہو گئے، یعنی آپ چکنائی کے بغیر نہیں رہ سکتے، امینو ایسڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے. اسینشیل کاربوہائیڈریٹس کا نام ہی نہیں ہے. اور جو چیز نان اسینشیل ہے ہم کھاتے ہوئے، ہماری 90% خوراک وہی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی پروٹین، جو میرے بلڈنگ بلاک ہے جس سے میرے مسلز بنتے ہیں، پہلے میں وہ تو پوری کروں نا. کتنی آپ کو چاہیے پروٹین؟ 0.8 گرام پر کے جی. یہ میری سروائیول کے لیے اتنی ضروری ہے. یعنی اگر میرا وزن 70 کلو ہو تو مجھے 54 گرام پروٹین، یہ میری ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے. 54 گرام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 54 گرام کیا گوشت؟ نہیں، گوشت میں ساری پروٹین ہوتی ہے، صرف 20% پروٹین ہوتی ہے. 1 انڈے میں 6 گرام پروٹین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں کہ 9 انڈے آپ کے پاس ہوں، 9 انڈے اگر آپ کھائیں تو دن کی پروٹین پوری ہوتی ہے. صرف انڈے ہی اگر کھانے ہوں. باقی اب گوشت میں بھی پروٹین ہے، دہی میں بھی پروٹین ہے، دودھ میں بھی پروٹین ہے، نٹس میں بھی پروٹین ہے. ہم پاکستانی قوم، وی آر پروٹین ڈیفیشینٹ کنٹری. ٹھیک ہے، اسی لیے پاکستان میں 60 سال کے بعد لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چھڑی پہ چلے جاتے ہیں، گر جائیں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی. وہ ہڈی کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں گرتے، مسلز نہیں ہوتے. مسل کیوں نہیں ہوتے؟ پروٹین نہیں کھاتے، پروٹین ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی. غربت کی وجہ سے ہم پروٹین افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا، جو افورڈ کر سکتے ان کو پتہ نہیں کہ پروٹین کتنی ضروری ہے. اوپر سے یہ جو فوڈ مافیا، جس کو میں شوگر مافیا کہتا ہوں، جس میں فوڈ بھی آ جاتی ہے، فوڈ انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، میڈیکل انڈسٹری بھی آ جاتی ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے کہ دیسی گھی سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، انڈے سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. اس سے بڑا میں کہتا ہوں میڈیکل کی ہسٹری میں کوئی بلشٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے، ملین ایئر سے دیسی گھی کھاتے تھے، چربی کھاتے تھے. ہیلدی فیٹس وہی ہیں. ہمیں لگا دیا انہوں نے سیڈ آئلز پہ، کینولا، سن فلاور. جب سے یہ مصیبت آئی ہے دنیا میں ہارٹ اٹیک بڑھے ہیں. آپ کو پتا پاکستان دنیا میں شاید نمبر 1 ہے ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک میں. آدھے ہارٹ اٹیک پاکستان میں جو ہوتے ہیں وہ 49 ایئر سے نیچے لوگوں کو ہوتے ہیں.
آپ اپنی خوراک میں ہیلدی فیٹس رکھیں گے, پروٹینز رکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے اپنی باڈی کو جو اسینشل چیز ہے نا وہ دیں. پیٹ ابھی پورا نہیں ہوا تو آپ کچھ اور بھی کھا لیں. اب میں آپ کو میں نے جو اپنا لائف سٹائل چینج کیا, میں اب جب ہم لائف سٹائل پہ بات کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جی لائف سٹائل تو مراد ہے شاید میں جم جوائن کرنا, میں نے شاید واک کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے, بٹ دیٹ از اونلی 20%. 80% از فوڈ. 20% میں جم, واک, سلیپ پیٹرنز, ٹینشن, اسٹریس, انگزائٹی, یہ والی چیزیں. 80% لائف سٹائل مین فوڈ. فوڈ میں اگر آپ 3 چیزیں, میں اب آپ کے ناظرین کی آسانی کے لیے میں بتانے لگا ہوں کہ 3 چیزیں اب جن کو شوگر ہو گئی ہے, 3 چیزیں زندگی سے نکال دیں. اللہ کی ساری نعمتیں پیٹ بھر کے کھائیں, کوئی فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 چیزوں میں کیا جی؟ گرینز نمبر 1, اناج, جس میں میجر گندم آتی ہے. غریبوں کو شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ گندم کی وجہ سے ہو رہی ہے. گندم بہت زیادہ گندم سستی ہے. کوئی بندہ کچھ اور چیز افورڈ کر سکے نہ کر سکے, آٹا تو وہ کر ہی لیتا ہے نا. آٹا گوندا 2 کلو, دہی میں کوئی مسالہ ڈال لیا, کوئی تھوڑی سی سالن بنا لیا, اتنا پانی ڈال لیا, 1 آلو لیا, اتنا پانی ڈال لیا, کس چائے میں ڈبو کے کھا لیا. غریبوں کو شوگر اس لیے ہو رہی ہے. اور جو امیر ہیں وہاں پہ فاسٹ فوڈ چلتی ہے, سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس, پیزا, برگر, شوارما, مٹھائیاں, بیکری, کیک, یہ ساری چیزیں سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ. پروٹین تو ہم کھاتے نہیں. اگر آپ 3 چیزیں نکال دیں, نمبر 1 گرینز, نمبر 2 پوٹیٹوز, اینڈ نمبر 3 شوگر. شوگر یہ جو چینی والی شوگر ہے, میٹ, وائٹ نہیں, ایون گوڈ بھی, گوڈ از ہیلدیئر دین دا وائٹ شوگر, کیونکہ اس میں منرلز ہوتے ہیں. شوگر کا کانٹینٹ اس میں اتنا ہی ہے, لیکن اس میں ساتھ میں منرلز ہوتے ہیں, اس میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے, فاسفورس بھی ہوتا ہے, آئرن بھی ہوتا ہے سارا. لیکن جو وائٹ شوگر ہے نا, یہ تو بالکل نیکڈ ہے نا, اس میں تو سوائے شوگر کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے ہمارے ہاں ملک میں جو وائٹ شوگر, اچھا وائٹ شوگر بھی چونکہ سستی ہے, یہ ہمارے ہاں اس پہ سبسڈی بھی ملتی ہے. آج اگر آپ وائٹ شوگر کو اس پہ کوئی 4-5 گنا اس کی قیمت بڑھا دیں, لوگوں کی شوگر کی گولیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. ہمارے ہاں جو آٹا چل رہا ہے, یہ آٹا, یہ وہ والا آٹا نہیں ایک رہا جو میرے دادا نے کھایا تھا. اس وقت میرا تعلق گاؤں سے ہے, ہم چکی پہ دانے لے کے جاتے تھے گندم کے, اور وہاں پہ پسوا کے سر پہ رکھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے. بھائی وہ بڑا گرم ہوتا تھا, سر جل جاتا تھا. اس آٹے کو جب ہماری امی چھانتی تھی نا, اس میں سے فائبر نکلتا تھا, جس کو ہم پنجابی میں بورا کہتے تھے, ٹھیک ہے. آج کے آٹے میں بورا نہیں ہوتا, آٹے کو چھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی اس کا فائبر ہی ختم کر دیا. اب سوچ رہے ہوں گے فائبر کیوں ختم کرتے ہیں؟ فائبر اس لیے ختم کرتے ہیں کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھ جائے. پرانے زمانے میں روٹی رات کو رکھتے تھے, صبح وہ اس کے اوپر وہ فنگس لگ جاتا تھا. آج اگر ایک پیس آف بریڈ ہے نا, اس کو آپ 7 دن کے لیے اسٹیبل پہ رکھ دیں, خراب نہیں ہوگی, کہ اس میں فائبر نہیں ہے. تو یہ جو فائبر لیس فوڈ ہے, نہ وہ گندم ہے جو آج سے 50-60 سال پہلے تھی, اب ٹوٹل ہائیبریڈ گندم ہے, جی ایم والی گندم ہے, اور نہ وہ چکیاں ہیں, اور نہ پھر ہمارا وہ لائف سٹائل رہا کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے سائیکل چلاتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے, ایون جو شہروں میں بھی ہوتے تھے وہ بھی لمبا چلتے تھے. آج ہم نان پراٹھا کھا کے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, گاڑی سے نکلے آفس میں چلے گئے, آفس سے نکلے گھر آ گئے, کوئی ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں ادھر رہتا ہوں بحریہ میں جتنے بھی جمز ہیں ان سب پہ اگر میں بندوں کو گنوں نا, 1000 بندہ بھی نہیں ہوگا. جبکہ آپ ایک فارمیسی پہ صبح سے شام تک صرف ایسے آبزرویشن لگا دیں, کھڑے ہو جائیں, 2000 بندہ فارمیسی کو وزٹ کر کے جائے گا. ٹھیک ہے, لائف سٹائل ہمارا ختم, اوپر سے ہم سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربز لے رہے ہیں. اور پھر تیسرا جو آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹریس, انگزائٹی, سوشل میڈیا کی, مہنگائی کی, ٹیلی ویژن کی, ہر طرح کی آپ کو انگزائٹی ہے. اگر آج ہم اپنے جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں, وہ خوراک ہے, جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ واک ہے, وہ ایکسرسائز ہے,
سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. میرے کنٹرول میں ہے کہ میری جو پلیٹ ہے نا اس کو میں ٹھیک کر دوں. اس کو میں ٹھیک کروں گا تو میری شوگر اللہ میں ٹھیک ہو جائے گی. بیماری ہماری شروع بھی پلیٹ سے ہوتی ہے. پلیٹ سے ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آ رہا اقرا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ڈاکٹروں نے کیوں نہیں بتائی؟